بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پوری دنیا تماشا بنا کر فلسطین میں لوگوں کو شہید ہوتا دیکھ رہی ہے۔ مسلمان صرف عبادت کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی ظالم کو غریب پر ظلم کرتا دیکھو تو جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے اس ظالم کو برا کہو، اور اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے دل سے اس کو برا جانو۔ لیکن آج کے مسلمان اللہ اللہ کرنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرنا اپنی عبادت نہیں سمجھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں بستی پر میرا عذاب نازل کر دو، کیونکہ وہ پوری بستی میری نافرمانی بن چکی ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا اللہ، اس بستی میں ایک اللہ والے نیک آدمی بھی رہتے ہیں جو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور سب سے پہلے عذاب اس پر ہی نازل کرو، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے ظالم کو ظلم کرتا دیکھتا رہا لیکن اس پر خاموش رہا، قوم میں فساد پھیلتا دیکھتا رہا لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے قدم نہ بڑھایا۔ تو پھر یہ کیسے میرا بندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کب کہا تھا کہ صرف میری عبادت ہی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، بلکہ اس کے ساتھ مظلوموں کی مدد کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس اللہ والے نیک انسان نے اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، اسی لیے اب ساری بستی کے ساتھ اس پر بھی عذاب نازل کر دو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی مظلوم مدد مانگنے آئے تو اس وقت صدقے میں سر رکھنے کو عبادت نہیں کہتے، بلکہ اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس مظلوم کی پوری مدد کرے۔ لیکن آج ہم دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی زخمی بچے سبھی 57 اسلامک دیشوں سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرنے آؤ، ہمیں ان ظالموں سے بچا دو۔ لیکن ایسے موقع پر ان معصوم بچوں کی مدد تو کیا، الٹا یہ سبھی اسلامی دیش ظالم اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک حصہ تو وہ ہوگا کہ جس میں صرف مومن لوگ ہی ہوں گے، جس میں منافق کی کوئی بھی علامات نہ ہوگی، وہ امام مہدی علیہ السلام کا دل و جان سے ساتھ دیں گے۔ لیکن دوسری مسلمانوں کی وہ جماعت ہوگی جو صرف کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن وہ دل میں منافق ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے دشمن بن کر ان سے جنگ لڑیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام سے سب سے پہلے جنگ لڑنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ شام کے علاقے سے مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی۔ اس وقت ان کا حاکم بنو غلاد کے خاندان سے ہوگا۔ اور دوستو، آج شام اور سیریا کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی حکومت پر جو بندہ بیٹھا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ بنو کلبی کے خاندان کا ہے، کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا دشمن بتایا تھا۔ اور آج سیریا کی حکومت پوری طرح اسرائیل کے غلام بن چکی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں کے شام کے اندر کیسے بشار الاسد کے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ اب یہ بالکل ممکن ہے کہ جس وقت امام مہدی نکلیں گے تو اس وقت یہ ان کا دشمن بن ظاہر ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت یہ لشکر امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ مکہ سے پہلے ایک جگہ پر اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیں گا۔
اس کے بعد اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دوستو، اس وقت کے حالات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے آواز امام مہدی ہی بنیں گے، کیونکہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے جتنے بھی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سبھی پوری ہو چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کی زمین سے ایک جنگ شروع ہوگی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہوگا، چھوٹے بچے شہید کیے جائیں گے، اور پھر اس جنگ کے دوران ہی اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو ایک خاص فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اس وقت تمام مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلسطینی بچوں کی آواز بنے، ظالم اسرائیل کو اس کے ظلم سے روکے اور معصوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلائے۔